نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، خوشی والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست احباب نے واٹس ایپ اور ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ حاجت کے لیے، مقصد کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے اور دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے درود تنجینہ اور اس کے علاوہ کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آپ کے دل کے اندر جو بھی جائز حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، جو بھی تمنا ہو، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر جو ہے نا دعائیں مانگنا اس کا حل ہے۔ اس کا طریقہ میں یہ بتاتا ہوں، نماز کا آپ اہتمام کریں، اور ہر نماز کے ساتھ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم نا ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یا مغرب اور عشاء کے بعد جو ہے نا صلاۃ حاجت کے نوافل آپ ادا کریں، اور اس کے بعد نا گڑ گڑا کر اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگیں، اللہ سے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ عمل اور کوئی یہ وظیفہ کریں۔ عمل یہ ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جمعرات والے دن یہ شروع کریں، اور اگر جمعرات والے دن آپ نہیں شروع کرتے تو کسی بھی دن شروع کر لیں۔ مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو کسی بھی ٹائم سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کرنے ہیں، اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی، یہ حدیث پاک میں آتا ہے اور بہت ہی جامع اور معنی بہترین قسم کا درود شریف ہے، مختصر۔ اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو جو یاد ہو وہ پڑھیں۔ ایک تسبیح یہ پڑھیں، آپ نے 3 تسبیحات استغفار کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی، اور اس کے بعد آپ کثرت سے درود تنجینہ، یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے نا درود تنجینہ، یہ پڑھیں، اس کا سکرین شاٹ لے لیں، کثرت سے پڑھیں۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود تنجینہ پڑھنے کے بعد آپ دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آپ کو ایک دعا نظر آ رہی ہے نا، یہ دعا حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ حاجت کے بعد جو دعا بتائیے، اور وہ یہ، ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھیں اس کے بعد، اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں دعا مانگیں۔ یہ عمل آپ 11 دنوں سے 21 دن تک کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 11 دنوں سے لے کر 21 دنوں کے اندر اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، کہ شرط یہ ہے کہ وہ جائز مقصد ہو، وہ ضرور اللہ تبارک و تعالی حل فرمائیں گے۔ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ، میرے جتنے سامعین، ناظرین، ویوز اور سبسکرائبر ہیں، سب کو نیک، نمازی، متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ، سب کو رزق حلال کمانے والا، کھانے والا، پہننے والا، اوڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ، جتنی مشکلات، پریشانیاں ہیں رزق کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، دکان شاپ کاروبار کے حوالے سے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مشکلات اور پریشانیوں کو تو دور فرما۔ سب کو پیار، محبت والی، اتفاق و اتحاد والی لائف و زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، سب کے رزق کے حلال میں تو وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کی شادی بیاہ نکاح نہیں ہوا، اچھے خاندانوں اور اچھے فیملیوں کے رشتے ان کا مقدر فرما دے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں میاں بیوی کا حسن، پیار، محبت، الفت، اتفاق، اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ، سب کو تو نیک صالح اولاد اور اولاد نرین عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی اولادیں ہیں ان کو تو والدین کے حق میں نیک نمازی بنا دے، ان کو تو نیک اور نمازی بنا دے، والدین کے لیے دست بازو اور سہارا بنا دے، فرما مدار بنا دے۔ اے اللہ،
میرے جتنے سامعین ناظرین ویوز ہیں، اے اللہ ان کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا و مراد ہو، اے اللہ تو عطا فرما اور پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ